من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ دوستو، یہ سورہ نصر کی آیت 3 پڑھی گئی، 2-3 دن سے یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ دیکھیے دوستو، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کرنے کی اور اللہ کے حمد کی ہدایت دی، ساتھ ساتھ استغفار کرنے کی بھی اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ حضور کا استغفار کسی گناہ پر نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا ایسا عقیدہ رکھیے گا۔ تو اس استغفار کا کیا مطلب؟ اصل میں ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ استغفار گناہ ہی پر ہوتا ہے۔ نہیں دوستو، مثال کے طور پر دیکھیے، ابھی آپ نے نماز پڑھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا ایک عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت نہیں بلکہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور ہم نے نماز کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر کہا اور 3 دفعہ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو استغفر اللہ تو گناہ پر ہوگا تھا آپ کے عقیدے کے مطابق، تو یہ تو ہم نے نماز پڑھی، تو استغفار کیوں کیا؟ عبادت میں خوب سے خوب اللہ کی کبریائی ہے، اس کی عظمت اور رفعت کی شایان شان عبادت ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کر لے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم سے اس شان کی عبادت نہیں ہو پائی تو ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں تاکہ ہمارے استغفار کی برکت سے ہماری نماز نیچے سے اونچے درجے پہ چلی جائے، یعنی اللہ کی کبریائی کے شان کے مناسب ہو جائے اور اللہ قبول کر لے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو استغفار ہے، دو رکھیے، عربی میں 2 چیز بولتے ہیں، حسن اور احسن۔ اردو میں ترجمہ ہے اس کا اچھا اور بہت اچھا۔ حسن کا ترجمہ ہے اچھا اور احسن کا ترجمہ ہے بہت اچھا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم امت پر رحم کھانے کے لیے بسا اوقات اچھا سب عمل اختیار کرتے، لیکن اس سے بھی اچھا عمل اختیار کر سکتے، لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ نبی اختیار کریں گے تو امت پر مشقت آ جائے گی۔ تو امت کو مشقت سے بچانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم حسن عمل کو اختیار کرتے ہیں تاکہ امت کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا استغفار کے لیے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے استغفار کی بے شمار حکمت ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث میں آیا کہ انہ لیغان علی قلبی لاستغفر اللہ 70 مرۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے قلب کے درمیان اور اللہ پاک کے عرش کی تجلی کے درمیان بادل چھا جاتا ہے، یعنی حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے ہاتھ کھڑ دیا بیچ میں تو آپ میری شکل کو نہیں دیکھ پا رہے، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش کی تجلی کے درمیان اور میرے قلب کے درمیان بادل چھا جاتا ہے۔ وہ بادل کیوں چھاتا ہے بابا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں 70 بار، وفی روایت 100 مرہ، ایک روایت میں 100 بار، تو یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پھر درس میرا رہ جائے گا، پھر لمبی چلتی ہے بات، لیکن سمجھا لینا ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ بہت اچھا لباس پہن لیجئے گھر، اور بہت اعلیٰ درجے کی ہائی کوالٹی پرفیوم نہیں، خوشبو نہیں، عطر استعمال کیجئے عود کا، جو شاید مارکیٹ میں 50,000 درہم تولہ ہے، 1 نمبر، آپ خرید بھی نہیں سکتے، کئی مہینے کی تنخواہ لگے گی آپ کو۔ آپ لوگ تو تیل کو لگانے کے عادی ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ خوشبو ہے۔ جی
ہے مارکیٹ میں 50,000 درہم تولہ اونٹ کا عطر ہے، جا کے دیکھیے جی، لگانے کے بعد پوری مارکیٹ خوشبو میں آ جائے گی. رؤوسا اور عملا اور سلاطین لگاتے ہیں. خیر، ایک آدمی یہ 50,000 درہم تولہ عطر گھر سے خوشبو لگا کے چلے اور ایک دم اچھا کپڑا پہن لے جی، راستہ سے گزر رہا ہے، راستے میں ایک بندر یا کتا یا بلی یا گدھا مرا ہوا سڑا ہوا ہے وہاں پر پڑا ہوا، راستہ یہی ہے گزرنے کا، تو بے شک 50,000 تولہ کی خوشبو اس نے لگا لی. ہائی کوالٹی کا برانڈڈ جبہ، کرتا، پینٹ، شرٹ، ٹائی، بوٹ، سوٹ اور کیا کہتے ہیں کہ شوز، برانڈڈ اعلیٰ کوالٹی کا پہنے ہوا ہے. تو یہ مرے ہوئے گدھے کی جو سڑا ہوا ہے، اس کی بدبو اس کو لگے گی نہیں لگے گی؟ جلدی بول دو ہاں یا نہ. کیوں لگی؟ جبکہ وہ 50,000 تولہ کا عطر لگایا ہوا ہے، ہائی برانڈڈ کوالٹی کا کپڑا پہنے ہوا ہے. کیوں؟ ماحول سے متاثر ہونا انسان کی خاصیت ہے. حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا استغفار کیوں ہے؟ ذرا کان کھول کے سن لو آج کے بعد، اور عقیدہ سالڈ رکھنا. معاشرے میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تھے تو لوگ اپنی سگی ماں سے شادی کر لیتے کیے ہوئے تھے، شرابی تھے، جواری تھے، زانی تھے، اور ہر وہ گناہ جو ممکن ہے ہوتا تھا زمین پر. تو اس گناہ کی بدبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوتی تھی، اور جب گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کی تاریکی فضا میں چھاتی ہے باطنی طور پر. آپ بھی اس سے بچ نہیں سکتے. آپ ایک شرابی کے پاس بیٹھ جائیے جو پیے ہوا ٹنچ ہو ایک دم، تو اس کے منہ کی بدبو دور سے لگتی ہے. کبھی ہم پلین میں چلتے ہیں تبھی میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ بازو والا منگا لے گا پینے کے لیے، پیا اس نے اور حال میرا خراب ہو جاتا ہے، قے پر قے آنا شروع ہو جائے گی. حالانکہ پیا تو ہے بازو والے نے، ہم نے تو نہیں پیا. تو کیوں انسان متاثر ہو جاتا ہے؟ تو اسی طرح جس کا باطن جتنا صاف ہوتا ہے وہ دوسروں کے گناہ سے متاثر ہو جاتا ہے. وہ تو نبی ہے. ہمارے بزرگوں میں مرزا مظہر جان جانا شہید علیہ الرحمہ قادہ کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ کے دیکھیے، آپ کو تو اولیاؤں کی تاریخ پتہ ہی نہیں ہے جی. السلام علیکم کوئی ان کو کہہ دیتا تو ان کو منہ سے بدبو لگ جاتی کہ یہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے جی. ان سے کتاب کوئی لے جاتا تھا مانگ کر کے تو ہاتھ نہیں لگاتے تھے حضرت، کہتے تھے ادھر رکھ دو. تو ایک صاحب نے پوچھ دیا کیوں؟ کہا کہ اس جو شخص لے گیا تھا کتاب پڑھنے کے لیے اس کا گناہ کتاب میں چپک گیا، یہ میرے حجرے میں رہے گی کتاب اور ذکر کا نور اس کو لگے گا تو گناہ چلا جائے گا یہاں سے. اب بتاؤ جی، بتائیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو نبی اکرم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن معاشرے میں جو گناہ ہوتا تھا اس گناہ کی آلودگی، کثافت، گندگی، نجاست، غلاظت ماحول کو باطنی طور پر مقدر اور متاثر کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی حجاب بن جاتا تھا. آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، پھر آپ استغفار پڑھتے تو اللہ اس حجاب کو ہٹا دیتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں، فارسی کا ایک شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے نیک بن جاؤ گے، اور گندے اور برے کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم برے ہو جاؤ گے جی. جیسے میں نے کہا کہ کسی شرابی کے پاس بیٹھیے گا تو آپ کو بدبو یقین لگے گی جی. ہم کبھی راستے سے چلتے ہیں، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے ادھر دور کھڑا ہو کے، یہیں سے اس کی بدبو سگریٹ کی مجھے لگ جاتی ہے اور طبیعت خراب ہونے لگے گی، کھانسی تیز ہو جائے گی میری. کیوں؟ حالانکہ پی تو وہ رہا ہے. تو ماحول متاثر ہوتا ہے جس طرح ظاہری طور پر باطنی طور پر بھی. تو اللہ نبی اکرم کو کرے کہ آپ استغفار کیجیے. جو احوال سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ استغفار ہے دوستو. چلیے اب ذرا سنیے، یعنی اپنے لیے اور امت کے لیے استغفار کیجیے. کیا تفصیل کر دی کہ یہ استغفار کس کے لیے کیجیے؟ امت کے لیے. نبی کریم کا اپنے لیے استغفار کرنا پہلے کئی جگہ بیان ہو چکا ہے، وہیں دیکھ لیا جائے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی قرآن میں ہر جگہ وعدہ ہے فیصلے کا، اور حضرت کی آخر عمر میں مکہ فتح ہو چکا، قبائل عرب دل کے دل مسلمان ہونے لگے، وعدہ سچا ہوا. اب امت کے گناہ بخشوایا کر
کہ درجہ شفاعت کا ملے. دیکھو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ استغفار امت کے لیے تھا. دیکھو اللہ کی ترتیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تاکہ قیامت میں شفاعت. یہ صورت آخری اتری، حضرت نے فرض جانا کہ میرا جو کام تھا دنیا میں کر چکا، اب سفر آخرت ہے. پھر یہ کہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف شفاف ہو جائے. تو میں نے بتا دیا تھا دوستو، یعنی حضور کے استغفار کی وجہ، یعنی تواضع اور انکسار کے طور پر استغفار کرو. اور آپ نے جو امت کی رعایت سے فعل حسن، اچھا عمل اختیار کیا، اور احسن فعل بہت ہی اچھے کو ترک کیا تاکہ امت پر فعل احسن فرض نہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو. یا یہ مراد ہے کہ اپنی امت کے لیے استغفار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات دن میں اللہ سے 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 بار سے زیادہ کا لفظ آیا، یعنی 100 بار استغفار کرتا ہوں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے، کل میں نے اس دن سکھا دیا تھا کہ آخری عمر میں انسان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ انہ کان توابا. یعنی اللہ سے اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اور احکام کا مکلف بنایا، اسی وقت سے وہ استغفار کرنے والے کی توبہ قبول کرنے والا ہے. انہ کان توابا فرما کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی طرح وہ آپ کی توبہ کو بھی قبول کرے گا. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کرے اور ہمیں حمد کی توفیق دے. بس آواز صورت ختم ہوئی. اب انشاءاللہ کل تبت یدا شروع